معزز مکرم حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک میں روزے کی عبادت کے ساتھ ایک اور فرض عبادت بھی مسلمان بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، سر انجام دیتے ہیں، اور وہ ہے زکوٰۃ کی اہم ترین عبادت۔ چونکہ مسلمانوں کی اکثریت تقریباً 70 سے 80% تک اہل اسلام رمضان المبارک میں دیگر فریضوں کے ساتھ اس فرض کو بھی ادا کرتے ہیں۔ تو آج کے جمعۃ المبارک میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے چند باتیں پیش کروں۔ زکوٰۃ ترتیب کے اعتبار سے اسلام کا تیسرا رکن ہے، تیسری عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں تیسرے نمبر پر آپ نے زکوٰۃ کو رکھا۔ میں آپ کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر کھڑی ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پہلی بنیاد اسلام کی یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلی بنیاد ہے اسلام کی۔ نمبر 2، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز ادا کرنا، نماز پڑھنا۔ نماز ادا کرنا، نماز پڑھنا، یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، یہ اسلام کی تیسری بنیاد ہے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، آپ نے فرمایا وَصَوْمُ رَمَضَانَ، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ اسلام کی چوتھی بنیاد ہے۔ اور نمبر 5، آپ نے فرمایا وَحَجُّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بیت اللہ کا حج کرنا اگر تم وہاں تک جانے کی استطاعت اور ہمت رکھتے ہو۔ یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ پہلے نمبر پہ کلمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسے ایمان بھی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نماز، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ، چوتھے نمبر پہ رمضان شریف کے روزے، اور 5ویں نمبر پہ بیت اللہ کا حج۔ مسلمانوں، یہ ہے اسلام کی بنیاد، یہ ہیں اسلام کے ارکان، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان ارکان کو ادا کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اپنے ایمان کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں نمازوں کا جذبہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ فریضہ بھی کثرت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ، جو ہمارا آج کا عنوان ہے۔ یہ زکوٰۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو یہ فرض ادا کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، طلحہ بن عبید اللہ، یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجد کے علاقے سے
ایک شخص آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہا تھا تو میں اتنی دور بیٹھا تھا کہ مجھے باتوں کی گنگناہٹ تو سمجھ آ رہی تھی کہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا باتیں ہو رہی ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ تو میں قریب ہو گیا حضور کے اور اس شخص کے کہ کیا باتیں چل رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے سنا کہ وہ شخص جو نجد سے آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ آپ سے اسلام کے بارے میں سوال کر رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں اسے باتیں بتا رہے تھے۔ اسلام کے بارے میں آپ کیا بتا رہے تھے؟ آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے، پہلی بات جو طلحہ بن عبید اللہ نے سنی، حضور کے صحابی نے، راوی نے، وہ کہتے ہیں میں نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرما رہے ہیں 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ پہلا اسلام کا حکم یہ ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھو۔ اللہ کے بندو، نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کا بڑا مقام ہے۔ ایمان کے بعد جو فرض سب سے ٹاپ پر ہے، اللہ نے جس کو سب سے اونچا رکھا ہے فرضوں میں، وہ نماز ہے۔ تو آپ اسے کہہ رہے تھے کہ اسلام کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھنا دن اور رات میں، یہ اسلام کی اہم بات ہے۔ اس نے پوچھا فَهَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی چھٹی، کوئی 7ویں، کوئی 8ویں؟ آپ نے فرمایا اللہ، بس یہی 5 نمازیں فرض ہیں اور نہیں، نمازوں میں اور کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ الا ان تطوع، ہاں اگر تو چاہے تو نفل پڑھ لیا کر، نفلی نماز پڑھ لیا کر، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، وہ فرض نہیں ہوگی، وہ تیرے اوپر ہوگی، تیری مرضی ہوگی، کچھ نوافل پڑھ لیا کر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے بارے میں دوسری بات یہ بتائی، آپ نے فرمایا کہ سال میں 1 دفعہ تو نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ ادا کرنا تجھ پر فرض ہے۔ اس نے پوچھا فَهَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا، اس کے علاوہ بھی اپنے مال میں سے کچھ دینا فرض ہے زکوٰۃ کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا اللہ، نہیں، اپنے مال میں سے صرف زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اس کے علاوہ کچھ اور فرض نہیں ہے۔ الا ان تطوع، ہاں اپنی مرضی سے جو صدقہ کرے، خیرات کرے، صبح دے، شام دے، کسی اور کو دے، جو تیرا من کرے، جتنا من کرے خرچ کرے، وہ تیری مرضی ہے، لیکن زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ فرض ہے۔ پھر آپ نے اسے بتایا اسلام کے بارے میں کہ رمضان کے پورے 1 مہینے کے روزے بھی تجھ پر فرض ہیں۔ اس نے کہا فَهَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا، کیا اس 1 مہینے کے علاوہ اور بھی کوئی روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ، نہیں، الا ان تطوع، فرض تو صرف اتنے ہیں، ہاں اگر تو کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہے اس رمضان کے علاوہ، دنوں میں، مہینوں میں جو نفلی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن فرض صرف رمضان کے روزے ہیں۔ ان 3 باتوں پر یہ حدیث ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جو اسلام کی تعلیمات دیں، ان میں پہلے نمبر پر آپ نے نماز کو رکھا، دوسرے نمبر پر آپ نے زکوٰۃ کو رکھا، تیسرے نمبر پر آپ نے رمضان شریف کے روزے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جہاں بھی زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے اسے نماز کے بعد رکھا ہے۔ اللہ نے پہلے نماز کا ذکر فرمایا، پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ،
اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ نے نماز کے ساتھ جس چیز کا ذکر فرمایا وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کو نماز کے بعد رکھا ہے۔ زکوٰۃ تیسرے نمبر پہ ہے اور نماز دوسرے نمبر پہ ہے، اور پہلے نمبر پہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔